بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ حضور والا، جب تک ہم دین کے لانے والے کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمارا یقین، ہمارا اعتماد اور بھروسہ دین پر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں، گامزن ہیں، ہم عمل پیرا ہیں، وہ دین اگر لوگوں کی بنیاد پر حالت شکوک میں چلا جائے، مشکوک ہو جائے، ڈاؤٹ فل ہو جائے، تو یقیناً اس دین کی پیروی کرنے میں انسان لطف سے خالی ہو جائے گا۔ یعنی جو ایک دین کی فرمانبرداری میں جو ایک انسان کو لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، یا انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اس نفس کو مطمئن ہوئے بغیر اگر آپ عمل کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم چل رہے ہیں لیکن جس منزل پر گامزن ہیں اس پر یقین کم ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم دین کے لانے والے کو پہچانیں اور یقین رکھیں، مسلمانوں کے ترجمہ کرنے میں ہم دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں نے ترجمہ کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطیاں کر دی ہیں، کہیں نہ کہیں مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور کہیں نہ کہیں جا کر کے جو پیغمبر کی شخصیت اور شان تھی اس شان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور جب اس شان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو جو پیغمبر کی شان والا ہے اس شان کے مطابق نظریہ نہیں رہا۔ اسی لیے یعنی ہم پیغمبر سے جتنی چیزیں وابستہ ہیں جو خارج سے ہیں ان پر تو ہم یقین رکھتے ہیں۔ مثلا جیسے پیغمبر کا شہر نسبت رکھتا ہے کس سے؟ پیغمبر سے۔ اب اس شہر کو ہم خوب احترام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر سے نسبت ہے۔ ہم پیغمبر کی گلی کا احترام کریں، صاحب پیغمبر کی گلی ہے، کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی وجہ سے۔ ہم پیغمبر کو شجر نبوت تو مانے کہ یہ نبوت کا شجر ہیں، یہاں تک یقین رکھتے ہیں، لیکن جو چیزیں پیغمبر سے نسبت ہے ہم تو اس کو احترام کر رہے ہیں، لیکن بذات خود جو پیغمبر سے وابستہ ہیں ان کا احترام۔ یہ ایک جائز سوال ہے، یعنی کوشچن مارک ہے
کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات یعنی یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو ترجمہ کیا فی الامیین، لفظ امی پر ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کیونکہ کبھی کبھی ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ بھائی ابھی جس کو ہم نے اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے دیکھا وہ ہم میں سے نبی کیسے ہو گیا. یہ تو داخل والوں کا مسئلہ رہا، اور جو خارج والے رہے مطلب جیسے یہود نصارہ جو عرب سے دور رہے یا اور بھی دوسری جگہوں کے تھے، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ صاحب یہ پیغمبر کیسے ہو گئے. تاکہ جو ترجمہ کیا گیا وہ یہی کہ صاحب امیین، لفظ امی ام القریٰ سے ہم نے مکے کا نام لے لیا، مکے سے، تاکہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ صاحب پیغمبر ہمارے میں سے آیا آخری. جبکہ یہ انتظار میں آ کر کے کیا تھے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے. اویس اور خزرج دو قبیلے بڑے پیغمبر کے آنے سے پہلے آ کر کے آباد ہوئے انتظار کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب پیغمبر کس قبیلے سے گئے، کہاں سے گئے، کیسے وہ ہوئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک قبیلے کے باہر والوں سے گزارش یہ آواز یہاں تک آ رہی ہے، یا تو خطبہ ادھر سے دے دیں یا خطبہ ادھر سے سن لیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. مبارکباد کا سلسلہ ممبر سے سنیے گا زیادہ اچھا لگے گا. تنہا نماز پڑھیے گا تو ثواب کے بجائے ڈسٹربنس ہو جائے گی. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. غور فرما رہے ہیں یعنی کیوں؟ تاکہ جب قبیلے آپس کے رہنے والے جب ان کے درمیان یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ صاحب ہم میں سے کیوں نہیں آیا، تو ایک مطلب ذہن کھٹکتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا ایک مطلب ذہن کھٹکتا ہے. کیا کھٹکتا ہے؟ وہ یہی کھٹکتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو گئے، اب یہ کیسے ہو گئے. تو اب آ کر کے دیکھو ان کے اندر کوالٹی کیا کیا ہے. کسی چیز کا انتخاب ہونا، وہ بھی اللہ کا انتخاب کرنا. آ کر کے دیکھو کوالٹی کیا ہے ان کے اندر. اب جب کوالٹی پر دیکھو گے تو تم حسب دیکھو گے، نسب دیکھو گے، تعلیم دیکھو گے، تربیت دیکھو گے، خاندان دیکھو گے، شرف دیکھو گے، عزت دیکھو گے، ساری چیزوں کو، حرمت دیکھو گے. ساری چیزوں کو جب تم ایک ایک کر کے کاؤنٹ کرتے جاؤ گے تو تمہیں خود ہی تمہارے سوال جو پیدا ہو رہے ہیں تمہارے ذہنوں میں، اس کا جواب آٹومیٹک طور پر پیدا ہوتا جائے گا اور تمہیں ملتا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آٹومیٹک طور پر تمہیں اپنے سوالوں کا جواب کہ صاحب پیغمبر قریش میں ہی کیوں آئے. تو اب آ کر کے دیکھو گے صاحب قریش قبیلہ سب سے اچھا ہے، اچھے قبیلے میں آئے. کہا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہا ان کے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے آبا و اجداد ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی کی ہو. کوئی ایسا نہیں. دین حنیف پر باقی رہنے والے، دین ابراہیمی پر باقی رہنے والے، یہ سب پورا آبا و اجداد کا سلسلہ. اب تم جا کر کے اپنے قبیلے کو جا کر کے ملانا تو پتہ چلے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ادھر ادھر بہکنے اور بھٹکنے والے ہیں. تو معلوم دیا کہ جب ہم کسی چیز کو کمپیئر کریں گے تب جا کر کے نتیجہ گیری کر سکتے ہیں کہ صاحب پیغمبر کیوں آیا ان میں. کہا صاحب قبیلہ اچھا تھا، خاندان اچھا تھا، حسب اچھا تھا، نسب اچھا تھا. اور اس بعد پیغمبر نے خود ہی اپنا سلسلہ بتایا کہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد کا سلسلہ جا کر کے ملتا کہاں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خاتم الانبیاء ہو اس کے بارے میں اگر گفتگو کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر بھی کرنی ہے. کہیں اس کی شان والا کے خلاف تو نہیں آ رہی ہے کہ معلوم لیا ہم پیغمبر کو اپنی زبانی سمجھانا چاہیں، یعنی ہم بتانا چاہیں کہ صاحب ہم پیغمبر سے زیادہ جاننے والے تھے. یہ تو بیوقوفی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی برابری جب آدم جیسا ابو البشر انسان نہیں کر سکتا تو ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟
ہمیں رجوع کرنا پڑے گا نا اس کے لیے سمجھنے کے لیے. اب جب پیغمبر سمجھ میں آئیں گے تو جو پیغمبر سے وابستہ چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے. جیسے ہم نے کہا ابھی خطبے میں کہ شجر نبوت پیغمبر کو تو مانا، ان کی گلی کا احترام، ان کی ہواؤں کا احترام، ان کے فلاں کا احترام، ان کے شہر کا احترام، اور کیا کیا الی آخر ساری چیزوں کو لیا. درخت کا احترام. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ثمرۃ شجرہ یہ کیا ہے؟ بھائی جب ہم ایک پیغمبر کے درخت کا احترام کریں گے تو جو درخت کا پھل ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں گیا؟ یعنی ہم درخت تو مانتے ہیں صاحب، درخت ہیں، شجر ہیں، شجرہ پایا جاتا ہے، آخر بہت سارے معنی ہیں عربی میں، چونکہ لطافت پائی جاتی ہے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ جب ہم درخت کا احترام کرتے ہیں تو پھل کا احترام کون کرے گا؟ بھائی گلی کا احترام ہم نے کر لیا، شہر میں چلنے والی ہواؤں کا احترام ہم نے کر لیا، صحیح ہے، کالی کملی کا احترام ہم نے کر لیا، زلف نازا کا احترام ہم نے کر لیا، صحیح ہے نا، سب کر لیا. اب جب سب کر لیا تو یہ میوہ جو بچا تھا، دل، میوہ پیغمبر، قلب پیغمبر، ان کا احترام کب کریں گے؟ جبکہ پیغمبر نے خود کہا فاطمہ کو بہجت قلبی، میرے دل کا سرور، قرۃ عینی یا آیون دونوں لفظ ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ثمرۃ فؤادی، میرے زندگی کا حاصل. حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ میوہ ہی تو ہوتا ہے. اب ذرا سا آپ سمجھ لیجیے، آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہاں جائے گا؟ بھائی پیغمبر سے وابستہ چیزوں کو تو ہم نے احترام کر لیا جو خارج سے تھیں، اور جو خود پیغمبر سے وابستہ تھی، خود ذات پیغمبر سے، ان کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ان کا احترام کرنا یعنی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی جب ہم اس کا احترام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا تب ہم جا کر کے شخصیت پیغمبر کو سمجھ پائیں گے. میوہ کون، ثمرہ کون، بہجت کون؟ ذات فاطمہ. اس کے بعد آئیے، پیغمبر کے نور کا جز کون؟ ذات علی. ذات علی یعنی پیغمبر نے خود کہا انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں. تو جب ایک نور سے خلق ہوئے تو آدھا پیغمبر اور آدھا علی. تو اب ہم نے پیغمبر کا احترام کیا، علی کا احترام کیوں ویسے نہیں کیا جیسے پیغمبر کا کیا؟ بھائی ہم بھی یہی کہتے جیسے پیغمبر کی گلیاں، پیغمبر کا. میرے عزیز تھوڑی سی گفتگو کم کر دیجئے. سمجھ رہے ہیں کیوں ہم نے احترام کیوں نہیں کیا؟ بھائی جیسے گلیوں کا احترام کیا، ہواؤں کا احترام کیا، ایسے ہی جیسے شہر پیغمبر کا احترام کیا. پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ. شہر علم کا تو احترام کیا، دروازے کا اب آ کر کے دیکھتے کہ صاحب من نور واحد کا ایک جز اگر مدینے میں ہے تو دوسرا جز کہاں پر ہے؟ نجف میں. تو اب نجف کی گلیوں کا بھی احترام ہونا چاہیے تھا، وہاں کی ہواؤں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا، وہاں کی فضاؤں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا. تب تو نور برابر ہوتا. غور کر رہے ہیں؟ تب نور برابر ہوتا، اور جب نور برابر ہوتا تب کہا جاتا کمال پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مکمل ہیں. یعنی پیغمبر کی شخصیت اگر بغیر علی کے دیکھنا چاہو نامکمل.
علی کی شخصیت کو بغیر پیغمبر کے دیکھنا چاہو نامکمل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ من نور واحد، ایک نور کے دو جز. لوگوں نے کہا پیغمبر پڑھے لکھے نہیں، امی کا ترجمہ غلط کر دیا. مولا کائنات نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو محمد کا آزاد کردہ اور ان کا سکھایا ہوا ہوں، ان کا پڑھایا ہوا ہوں. یعنی زقنی رسول اللہ زقن زقا، یعنی پیغمبر نے مجھے علم ایسے چگایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. اب جن کا اعتبار پیغمبر پر نہیں تھا، صاحب یہ پڑھے کہاں کے، لکھے کہاں کے، مدرسہ تلاش رہے تھے، تو اب آ کر کے شاگرد کو دیکھو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے پیغمبر نے ایسے پڑھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. تو میاں جب شاگرد اتنے کمال کا ہوگا تو استاد کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. یعنی آپ ملاحظہ کیجئے، ذرا سا غور و فکر کیجئے، لمحے فکریہ استعمال کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا ایک لطیف پہلو اور ہے. ماں اپنے بچے کو جب دانا دیتی ہے تو کیسے دیتی ہے؟ مسل یعنی اپنے منہ میں دانے کو پیسا، چبایا، نرم کیا، جب نرم ہو گیا تب بچے کے منہ میں دیا. صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، تب دیا. یعنی اپنا لعاب بھی ملایا، اس کو پیسا بھی، اس کو دیا بھی. اب کہا جائے گا ماں کا اثر بچے کے اندر آیا. چڑیا کیا کرتی ہے؟ ایک پرندہ کیا کرتا ہے؟ پرندہ جیسے دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی دانا منہ میں دے دیتا ہے. تو اب پتہ چلا پیغمبر شاید بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو ہم اور علی اس کائنات کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا پڑھانے والا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو جیسا علم مجھے ملا ہے ویسے ہی علم علی کو بھی ملا ہے. آپ غور کیجیے، جیسا علم مجھے ملا ویسے ہی علی کو ملا. اب تم آ کر کے دیکھو علی کے علم کی برابری کر سکتے ہو؟ علی کے جیسے فیصلے کر سکتے ہو؟ علی کے جیسے کمالات حاصل کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہی وجہ ہے کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر ایک ہی رخ لوگے تو ایک ادھورا رہ جائے گا. تو اگر ذات پیغمبر کو سمجھنا ہے تو علی کو بھی سمجھنا پڑے گا، علی کو سمجھنا ہے تو ذات پیغمبر کو کرنا پڑے گا. ایک سال بات تب سمجھ میں آئے گا دین کا لانے والا کون. آپ پہچانے تو پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور اس کے بعد مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا پیغمبر نے ایسے ہمیں علم کے باب عطا کیے ہیں کہ ایک ایک باب سے ہزاروں ہزاروں باب نکلتے ہیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نا بھئی پیغمبر کے اقوال اور پیغمبر کی کہی ہوئی باتیں، پیغمبر کی گفتگو جو بے عید ہی پیغمبر نے بیان کیا وہی کے مطابق الفاظ بھی، سیکوینس بھی، لفظ بھی، حرف بھی، لہجہ بھی، وہ قرآن بن گیا. صحیح ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. جو پیغمبر نے اللہ کی گفتگو کو بیان کیا لیکن لفظ اپنے تھے، مفہوم خدا کا تھا، وہ حدیث قدسی ہو گئی. صحیح ہے. اور جو پیغمبر نے بیان کیا، بتایا، سکھایا، وہ حدیث پیغمبر ہو گئی. جتنی گفتگو آپ نے کی وہ حدیث ہو گئی. اب آ کر کے تم دیکھو برابری کرنا چاہتے ہو، پیغمبر نے اتنی حدیثیں بیان کی، اتنی حدیثیں.
ایک پہلو. دوسرا پہلو مولا کائنات کا کہ جب ان کی حکمت کی کتابوں کو اور بابوں کو جب یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، تو وہ نہج البلاغہ کی شکل لے گئی. اب جب شکل لے گئی تو تم دیکھنا چاہتے ہو کتنے پڑھے لکھے ہو، میاں جا کر کے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کی برابری کر لینا تو جانے. کمال دیکھنا ہے تو آ کر کے نہج البلاغہ میں دیکھنا بغیر نقطے کا بھی خطبہ ہے، بغیر الف کا بھی خطبہ ہے. تم زیادہ قابل ہو، پوری زبان تمہاری مادری، جاؤ بغیر خطبے، بغیر الف کا ایک خطبہ بیان کر کے دکھاؤ، بغیر نقطے کا ایک خطبہ بیان کر کے دکھاؤ، تب تو کہو گے برابری ہے. میاں جب برابری نہیں کر سکتے تو تمہیں اندازہ لگا لینا چاہیے، یہ نہ کہنا کہ رسول ہم جیسے ہیں، یہ نہ کہنا کہ رسول ہم جیسے ہیں. میاں جب رسول کے غلام کی برابری نہیں کر سکتے ہو تو رسول کی کیا برابری کرو. ایک سلوات پڑھیے سب ملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام: کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال: الفقہ فی الدین والصبر علی النائب والتقدیر فی المعیشہ. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے. اب ذرا سا آپ ملاحظہ فرمائیے، ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا اور عرض کرتے رہیں گے کہ اگر کسی کی زندگی کا، اس کی لائف اسٹائل کا، اس کی زندگی بتانے کا طور طریقہ اگر دیکھنا ہو تو صرف اور صرف اس کے چپل یا جوتا اتارنے کے انداز کو آپ دیکھ لیجیے، لائف اسٹائل پتہ چل جائے گی. اولو انسان بعد میں کتنا بھی نقشہ مارے، صحیح ہے، لیکن لائف اسٹائل پہچانی جائے گی آپ کے جوتے سے، آپ کی چپل سے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑیے نہیں، نظر رکھی ہوئی ہے، نظر رکھی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو سنبھلنے والے کو سنبھلنا چاہیے. اور جب سنبھلنے والے کو سنبھلنا چاہیے تو ہماری لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے؟ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر لیں گے تو لائف اسٹائل ہماری کیا ہو جائے گی؟ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی. اور جب لائف اسٹائل ہماری بدل جائے گی تو اب جس کے مطابق بدلے گی کہا جائے گا اس کی سیرت پر چلنے والا ہے. صحیح ہے. اگر پیغمبر کی سنت اور سیرت لی تو پیغمبر نے جیسے اپنی زندگی کو بسر کیا ویسی زندگی آپ بسر کیجیے. صداقت، امانت داری، خلوص، نیت، حق، صلہ رحمی، ہمسایہ داری، پڑوسیوں کا خیال، مسجد کا خیال، مومنین کا خیال، ایک دوسرے کا خیال، کسی کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پیغمبر نے اپنی لائف سے
یہ ظاہر کر دیا کہ اگر غیر مذہب بھی ہے، پیغمبر کا ماننے والا نہیں ہے، لیکن اگر بیمار ہو گیا تو پیغمبر نے جا کر کے بتایا ہمارا دین کہتا ہے پڑوسی کا حق دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سیرت پیغمبر پر چل رہے ہیں، صحیح ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ 13 رجب۔ یہ کہہ رہے 13 رجب ہے، اور آج کون سا دن ہے؟ ہم نے دن پوچھا تھا، تاریخ کون سی ہے؟ 13 رجب، مبارک تاریخ ہے، صحیح ہے۔ کون سی مبارک تاریخ ہے؟ 13 رجب، ولادت بسعادت کس کی؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان کی ولادت ہے۔ ابھی ہم رات محفل میں تھے، ایک اشارہ کیا، بھئی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو پورے 365 میں کوئی ایک دن ایسا ہو جس دن فادر ڈے مناتے ہوں، یوم پدر، باپ کا دن۔ بھئی ابھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 20 جمادی الثانیہ ہم نے مومن ڈے منایا، صحیح ہے۔ اب جب یوم خواتین ہوا، روز زن یعنی عورت کا دن، تو اب ہمیں مردوں کا دن بھی تو منانا چاہیے، باپ کے لیے، سرپرست کے لیے۔ تو فادرز ڈے جو ہے یہ ہمیں منانا چاہیے۔ ہم منائے کیسے؟ کون سے دن کو منائیں؟ کون سا دن منائے؟ 13 رجب سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی دلیل مانگے تو کہہ دینا آج کے دن ولادت ابو الائمہ کی ہے، جو ہمارے اماموں کا بھی باپ ہے، اس کی ولادت کا دن ہے، تو حق اس کا ہی ہے کہ ہم فادرز ڈے منائیں۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی روز پدر، باپ کا دن۔ اب جب باپ کا دن کہہ دیا تو باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم روز ڈے، چاکلیٹ ڈے، فلاں ڈے پہ کیا کیا وش کرتے ہیں، کچھ تو وش کرتے ہیں نا۔ کم سے کم آج نوجوانوں کے ڈی پی پر کم سے کم علی ڈے کے ساتھ ساتھ فادرز ڈے بھی لگنا چاہیے۔ کم سے کم سیلیبریٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں حق یہ ہے کہ وہ باپ ہے ہمارا۔ اور ایسا ہی نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، دلیل دے رہا ہوں، انا و علی ابویہ ھذہ الامہ، یعنی میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب پیغمبر کی ولادت پر تو ہم نے یوم وحدت منایا، اتحاد کا دن، انسجام کا دن، تو اب ضروری یہ ہے کہ علی کی ولادت پہ باپ کا دن تو منا لے، پیغمبر کی حدیث ہی مان لے کم سے کم۔ اب جب بنائیں گے تو کم سے کم آپ کی ڈی پی پر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور خالی ہونے سے کام نہیں چلے گا، اگر باپ زندہ ہیں تو چاہیے جیسے وش کیا جاتا ہے کریں گے، جیسے وش کیا جاتا ہے ویسے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہدیے کے ساتھ، تحفے کے ساتھ، تحائف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جاؤ، زانوے ادب طے کرو۔ اس لیے کہ جب زانوے ادب طے کرو گے تو احترام اپنے باپ کا کرو گے، اللہ ثواب علی کے احترام کا دے گا۔
اب میرے خیال سے شیعوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. میاں باپ کا احترام جیسے کرو گے ہم سمجھ جائیں گے مقدمہ جب اتنا اچھا ہے تو پورا چیپٹر کتنا اچھا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. خوشیاں لے کر کے جائیے گا, کم سے کم جب جمعہ پڑھ کے جائیے گا تو, اور یہیں پر ہی کتنے کی اولادیں اور کتنے کے باپ موجود ہیں, باپ بیٹے سلامت رہیں. سمجھ گئے علیہ السلام, تاکہ آج ہم ہدیہ تو دیں. اگر بیٹا کماتا ہے, دیکھیے شرط اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم کتنا دیں, شرط یہ ہے کہ خلوص میں جگہ کتنی. کبھی کبھی ہم جب وش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ایک پھول لے کر کے جاتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے لے کر کے گئے وش کرنے کے لیے. کیا ہم اپنے باپ کے لیے الگ سے احترام کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ان کی خوشی کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ان کی خوشی کا جو کچھ بھی انہیں پسند ہے, پہناوا, خان یعنی کھانا پینا, ان کی عزت, ان کا احترام, آج ان کا شوق یوم پدر پر. اور اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا گیا, وہ مغفرت کرے اپنے باپ کے لیے, چچا موجود ہو اس کا احترام کر لے, چونکہ چچا کا احترام بھی باپ کا احترام ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہیں ہے تو جائے دیکھے خالو ہیں, پھوپھا ہیں, یہ سب درجات ہیں کہ ان کا احترام کرو, یہ سوچ کر کے کہ اگر آج ہمارے درمیان کوئی نہیں تو یہ بڑے ہیں, ان کا احترام کرو گے اللہ باپ کے احترام کا دے گا, اور باپ کا احترام تمہاری نیت میں ہوگا, احترام علی کا ثواب دے گا. اور جب احترام علی کا ثواب دے گا تو جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو, اتنا پاکیزہ باپ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے مولا کائنات نے آئیڈیل دیا, ہم سب کو ایک نمونہ دیا, اور آپ نے کھلے طور کے اوپر کہہ دیا تھا نجف میں, عراق میں رہنے والے ان یتیموں کے لیے کہ جن کا سرپرست کوئی نہیں تھا, تو کہا تھا جا کر کے دیکھنا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون, تو تم بے دھڑک ہو کر کے علی کا نام لے دینا. کیوں؟ تاکہ تم کو احساس یتیمی بھی نہ ہو, اور تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ آج بھی اگر کوئی زندہ ہے تو میرا باپ زندہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فخریہ کہو علی, سمجھ رہے ہیں؟ علی نے اس چیز کو بتایا. آج جن کے اولادیں اگر اپنی سرپرستی سے باپ کی محروم ہیں تو آؤ علی کو آئیڈیل بناؤ, علی کے نام پر آؤ. آج کیوں؟ اس لیے کہ علی کی شہنشاہیت, ہم مولا کائنات تو ایسے ہی نہیں کہتے نا, شہنشاہیت اگر دیکھنا ہے تو آ کر کے دیکھو رسول مدینے میں, پوری حکومت علی عراق میں, اور ان کی بیٹی شام میں, ان کی اولادیں کربلا میں, سامرہ میں, الی آخر مشہد میں, دوسری جگہوں پر ہیں. آ کر کے دیکھو کس کی اولادیں زندہ ہیں. تو اب طریقہ جو زندگی کا ہمیں لینا ہے وہ کس سے لینا ہے؟ انہی سے لینا ہے. یعنی جو ہمیشہ سر بلند ہو کر کے جیا ہو, اس کی ولادت منانے کا حق کس کو ہے؟ صرف شیعوں کو نہیں ہے, ہر انسان کو ہے کہ جو احساس کمتری کا شکار ہو وہ آ کر کے علی کی خوشیوں میں شامل ہو جائے, اسے ایسا لگے گا جیسے اپنے گھر کا پروگرام کر رہا ہو. ایک اور سلوات پڑھیے سب. اسی لیے جلوس حیدری کانپور کی شان ہے, پہچان ہے کہ آج ہم بتا رہے ہیں کہ علی کعبے میں آ گئے. لوگوں نے سنا تھا,
ہم شبیہ کے طور پر دکھا رہے ہیں. دیکھو یہ کعبہ دیکھ رہے ہو نا, اس کے اندر کسی کی اگر ولادت ہوئی ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ذات ہے, اس ذات کو پہچانواؤ. آج ہمارے یہاں گورنمنٹڈ چھٹی ہوتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں کا کوئی تہوار ہے آج بند ہے. نہیں, انہیں فخریہ بتاؤ کہ پیغمبر کے داماد کی ولادت کا دن ہے جو کعبے میں پیدا ہوا, ان کا جنم دن ہم منا رہے ہیں. روڈوں کے اوپر بتاؤ, لوگوں کے لیے سبیلیں, پبلک کے لیے چائے پانی کافی جو آپ سے ہو سکتا ہے میٹھا آپ اہتمام کیجیے, تاکہ لوگوں کو بتا سکو کہ ہم ایسے نہیں بلکہ اس کا جشن منا رہے ہیں, جنم دن منا رہے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا ہے. اور کعبے میں کوئی ایسا ویسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا. تو جب تم اس کو بتاؤ گے کہ مسلمانوں تم کعبے کی طرف نماز کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھتے ہو, اب اگر جو پیدا ہوا اس کا احترام نہیں کرو گے تو یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی, حق تلفی ہو جائے گی. تو میسج پاس کرو کہ آج کون سا دن منائیں گے, علی ڈے بھی منائیں گے اور فادرس ڈے بھی منائیں گے, تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ ہیں کہ جو باپ سے وابستگی رکھتے ہیں اور اپنے باپ کو بھی پہچانتے ہیں. صحیح ہے, اس لیے کہ علی کا جشن ہر وہ انسان منائے گا جو پاکیزہ نسلوں سے سفر طے کرتا ہوئے صلب طاہرہ میں آئے گا. اور اس کی پہچان اگر دیکھنی ہو تو پھر دیکھ لینا, علی کا ذکر ہضم ہو جائے سمجھ جانا صحیح رہے, اور اگر وہ طے کر دے تو سمجھ جاؤ یہ غیر حلالی ہے. ایک سلوات پر یہ سب ملے. بس آخری بات, اب جب آئیڈیل علی تو زندگی کا سرمشق اور نمونہ علی ہونا چاہیے. بہترین زندگی کس کے زیر فرمان ہو, علی کے زیر فرمان ہو, کیونکہ علی کی وابستگی رسول سے اور رسول کی وابستگی, اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں جو بہترین زندگیوں کا مالک ہے, بہترین اصول بتاتے ہیں. تو آج کے دن آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, ولو آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو برداشت کر لیجئے گا, کیونکہ بہترین زندگی کا ایک نمونہ دینا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم بہترین زندگی گزارنے کے مالک ہیں, حق رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا پیشوا علی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ حسین شہید کربلا وعلی ابن حسین محمد بن علی وعلی محمد محسن جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی محمد والمصطفى علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان مانی آثار البدع والطغیان وعدم امن الشرک والنفاق. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما دینا. پروردگارہ آج کا دن ہم سب کو مبارک فرما دینا. پروردگارہ ہم سب کو عزت سربلندی ہم سب کی قسمت میں سرنوشت فرما دینا. پروردگارہ آج کی ولادت کے موقع پر ہمارا پیشوا, ہمارا پہلا امام ابو الائمہ علی بن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا. مولا ہمارے امام کے ظہور